بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عمران خان صاحب نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کا عندیہ دے دیا ہے، اور یہ بات بیرسٹر گور علی خان نے آج ملاقات کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے۔ اس کی بھی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کروں گا، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے آج ڈائریکٹ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کی کیس میں جو سماعت ہو رہی تھی۔ اس کے دوران جب ان کی میڈیا سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کافی سارے سوالات کے جوابات بھی دیے اور کافی ساری باتیں خود سے بھی کیں۔ تو اس کا احوال ذرا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کی سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں موجود میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کسی ادارے یا شخصیت کا نام لیے بغیر عمران خان نے کہا کہ سب مجھے خاموش کرانے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مبینہ دھاندلی کو کور دیا جائے۔ واضح رہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نیب ترامیم کے خلاف وفاق کی جانب سے دائر کی گئی اپیل کی سماعت کے دوران عمران خان سے کہا تھا کہ وہ اس معاملے کے حل کے لیے سپریم کورٹ میں آنے کی بجائے پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتوں سے بات کریں۔ اس اپیل کی سماعت کے دوران عمران خان اڈیالہ جیل سے اسکائپ کے ذریعے موجود تھے۔ کمرہ عدالت میں موجود صحافی بابر ملک کے مطابق عمران خان نے الزام لگایا کہ جو پارٹی میدان میں نہیں آئی اس کو جتوایا گیا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انہیں فیملی ممبران، وکلاء اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے صرف 30 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، جبکہ انہیں جیل میں ایک قیدی کھانا بنا کر دیتا ہے اور 6 لوگوں سے زائد لوگوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ اس کے برعکس یہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے گھر سے کھانا تیار ہو کر آتا تھا، اور ان دونوں سے کئی لوگ ملاقات کے لیے جیل آتے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ پورے پنجاب میں پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کی مقدمے کے سماعت کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء اس مقدمے کی سماعت کرنے والے جج سے اپنے اعتراضات واپس لے لیے ہیں۔ پراسیکیوشن نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج محمد علی وڑائچ کی بطور جج تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے بعد وزارت قانون نوٹیفیکیشن کی حیثیت نہیں رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک اور بہت بڑی بات کی ہے، جو کہ ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو کرکٹ ورلڈ کپ کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو کارکردگی ہے اس کے ریلیٹڈ صحافی نے ایک سوال کیا، تو اس پر ان کا سوال تھا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ اس ٹیم میں ایک بڑے لیول کی سرجری کی ضرورت ہے۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ سرجری کی ضرورت تو خود محسن نقوی صاحب کو ہے، کیونکہ وہ جنہوں نے الیکشن ٹائم پر نہیں کرائے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ آج عمران خان نے مذاکرات کے ریلیٹڈ وہ انڈیا بھی دے دیا ہے اور کہہ بھی دیا ہے بیرسٹر گور علی خان صاحب سے کہ آپ مذاکرات سٹارٹ کریں سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ آج بروز منگل عمران خان نے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کی اجازت دے دی ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے منگل کے روز ہونے والی ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے اتحاد کی بنیاد پر محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں ڈائیلاگ کرنے کی اجازت دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمران خان نے اپنے ساتھ ذاتی جو زیادتیاں ان کے بارے میں بات کی ہے۔ تاہم دوسری جانب منگل کے روز میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ نہ تو یہ کوئی سیاسی جماعت ہے اور نہ ہی ان سے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ یہ صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں، صرف بیساکھیوں کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتی ہے۔
اب بات یہ ہے کہ جو موجودہ خان صاحب ہیں، اب خان صاحب ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی مجھے خاموش کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد خان صاحب یہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو ایک بندے کے بغیر آپ کا سسٹم نہیں چل پا رہا، آپ ایک بندے کے بغیر اس حساب سے چیزوں کو نہیں گرو کر پا رہے۔ تو دوسری طرف جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں جی وہ بیساکھیوں کا نام لے رہے ہیں، تو اصل میں تو بیساکھیوں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں آئی ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں موجود ہیں، بٹ جو حقیقت میں الیکشن ہوا اور اس کے جو نتائج ہم نے دیکھے اور پھر بعد میں چینج ہوئے اور پھر فارم 45 بھی کافی سارے ہماری نظروں کے سامنے سے گزرے، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ کون سی حکومت یا کون سی پارٹیاں اس وقت بیساکھیوں پہ موجود ہیں اور کون سی پارٹی اس وقت میرٹ پر کھڑی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔